بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیان رابرٹ مگابے زمبابوے کا ایک صدر گزرا ہے 92 ایئرس کی ایج پہ، وہ صدارت سے ہٹا کو 40-45 سال رہا ہے۔ ایک بیان اس سے منسوب ہے کہ آپ نوجوانوں کو کیسے قائل کریں گے، ترجمہ کر رہا ہوں، جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے قسم پرسی کی حالت میں جی رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں اور در بدر پھر رہے ہیں، جبکہ کرمنلز، لٹیرے، ڈاکو اور اس میں ایڈ کر رہا ہوں چرس بیچنے والے، کرپشن کرنے والے، تھوڑے پڑھے لکھے اور سیاستدان، یہ میری ایڈیشن، اس میں عیاشیاں کر رہے ہیں اور لائف کھل کے جی رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ یہ مجھے کیسے یاد آیا، ایک لیڈی ان مال عرف پنکی، جسے کراچی میں کوکین ڈیلر کہا جاتا ہے، بہت، جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قصور سے ہے اور اس کے ایک جو اس کا خامد ہے وہ ایک ڈی ایس پی ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ وہ حاضر سروس ہے، آئی ڈونٹ نو، کنفرم نہیں ہے، بٹ جب اس کی انٹری ہوتی ہے کورٹس کے اندر، لائک شی از واکنگ لائک اے کوئین، پولیس والا اسے راستہ دکھا رہا ہوتا ہے اور پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ایسے آ رہی ہے جیسے وہ اپنے گارڈن کے اندر واک کر رہی ہے، آلدو کہ اگر وہ ویڈیو باہر نہ آتی اور یہ کوئی ایسی نہ بنتی تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا، آئی جی نے کچھ لیا ایکشن اس پہ، بٹ اپارٹ فرام دس کویشچن، وہ ایک کوکین ڈیلر پتہ نہیں کتنے گھروں کو اجاڑ چکی، کتنے بچوں کے، جس پہ اس کی ویڈیو بھی ہے کہ میں لائک 20 سے 25 سال کے ہو گئے اسے وہ کام کرتے، 14 سال کی عمر میں وہ گھر سے نکلی تھی ایکٹر بننے، تب سے، اور بھائی بھی اس میں انوالو ہیں، تب سے لے کے آج تک یہ کر رہی ہے، اور اس کی عمر آلموسٹ 40 کے قریب ہوگی یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو، تو امیجن کر لیں کہ یہ 25-26 سال سے یہ کام کر رہی ہے اور دھڑلے سے کر رہی ہے، اور یہ کلیئر ہے، یہ بغیر کسی کے آشرواد سے یہ نہیں کر سکتی، کر رہی ہوں گے، چاہے اس کے پیچھے پولیٹیکل ہو، چاہے اس کے پیچھے کوئی کہہ لیں کہ ٹائکون ہو، چاہے اس کے پیچھے کوئی ایجنسیز ہوں، یہ بغیر کسی سپورٹ سے اتنی بڑا کام نہیں کر سکتی ایک لیڈی۔ سو پھر جس طرح وہ آ رہی ہے، آپ کسی غریب کو دیکھ لیں، غریب کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کس طرح یہ پولیس والے اچھالتے ہیں، سندھ میں تو اور بھی بہت برا حال ہے نا، اور یہاں یہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے اسے راستہ دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچ لیں۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ لوگ جرم نہیں کر رہے، آپ میری اس بات پہ حیران ضرور ہوں گے کہ یہ لوگ جرم نہیں کر رہے، کیونکہ یہ جرم نہیں، کیا جرم نہیں ہے، کوکین بیچنا اور کرپشن کرنا، جیسے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، کوکین بیچنا اور ڈرگ کے یہ کام کرنا جیسے یہ بی بی کر رہی ہے، منی لانڈرنگ کرنا جیسے ایان علی کر رہی تھی، گینگ وار کرنا اور لاکھوں لوگوں کو مار دینا جیسے عزیر بلوچ کیا کرتا تھا، پھر آج ٹٹیز کرنا جیسے حمزہ شواز اور شواز شریف کی نکلی تھی، پھر آج مسٹر 10%، پھر آج چوری کرنا اور کک پیکس لینا جیسے مسٹر 10% اصف علی زرداری کو کہا جاتا ہے، پھر آج ایون فیلڈ والے، پھر آج امانت میں خیانت کرنے والے، جو ایک ہار تھا مشیل اوباما نے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر آج سوئس اکاؤنٹ والے، پھر آ جائیں ہیرا پھیری اور فراڈ کرنے والے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ جرم نہیں ہے، یہ اس وقت پاکستان کی جو، اور ایون کچھ لوگ اگر قتل بھی کر دیتے نا، وہ ایک لانگو تھا، ایک لڑکا تھا جس نے قتل کیا تھا، جسے وکٹری کے نشان بناتا تھا، وہ باپ اس کا
اس کا ماتھا چوما کرتا تھا جیل، ادھر جا کے عدالت میں بری ہو گیا. پھر ایک اس کوئٹہ کے اندر اشارے کے اوپر ایک پولیس والے کو ایک سیاستدان اڑا کے چلا جاتا ہے، اور CCTV ویڈیو جو ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اور اس میں صاف نظر آ رہا ہوتا کہ وہ بندہ وہیں چلا رہا ہوتا گاڑی، لیکن بری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایان علی کو جرم، یہ سارے جرم نہیں ہیں اس وقت پاکستان کے. جرم کیا ہے؟ ایان علی کو پکڑنے والا مجرم تھا، مارا گیا. جرم کیا ہے؟ آپ نے جمہوریت کے حوالے سے، آپ نے آئین کے حوالے سے آواز اٹھانی ہے، یہ جرم. اس کے بعد جرم کیا ہے؟ ایک روزی روٹی کمانے والا، ایک ریڑھی لگانے والا کا 2 فٹ پاتھ سے آگے ریڑھی آ جانا جرم. کوئی حق کی بات کر لے وہ جرم ہے. کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر لے، جو اپنا ڈیمانڈ مانگ لے، وہ جرم ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کیا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. I'm not talking about the person who is against the law, making like باغی ہو جانا. بٹ آپ آج کل دیکھ لیں، آج کل تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کی موٹر سائیکل پہ جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. کوئی کہہ لیں اسے راہ نہیں ملتی، کوئی معافی نہیں. بٹ یہاں کرپشن، گینگ وار، ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز، جو رو انوار تھا، پھر عابد باکسر، دونوں بری ہو گئے. عزیر بلوچ تک بری ہو گیا. ٹارگٹ کلنگ والے وزیر بنے ہوئے ہیں، وہ MQM دیکھ لیں جس نے سندھ کے اندر کیا حال کیا تھا. تو یہ وہ مجرم نہیں ہے، یہ وہ جرم نہیں ہے. مجرم کیا ہے؟ مجرم وہ ہے جو عوام، جو ریڑھی لگاتا ہے، اس کی 2 فٹ ریڑھی آ گیا، رکشہ چلاتا ہے اپنے گھر کی مجبوری کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، لیکن اس کے پاس وہ ایٹ ٹائم کوئی لائسنس نہیں ہوتا، وہ مجرم ہے. یہ ہے جرم. یہ آپ بڑے بڑے کام کریں، اپنے یہ چھوٹے چھوٹے کریں گے تو آپ مجرم ہی ٹھہرائیں گے. آپ پکڑے جائیں گے 401 میں، آوارہ گردی میں 20 پرچے لیں گے. بڑے کام کریں جیسے ایان علی کرتی ہے، جیسے سیاستدان کک بیکس لیتے ہیں، جیسے یہ کوکین والی پکڑی گئی. میں لکھ کے دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کہ یہ 1 مہینہ بھی جیل میں نہیں رہے گی یا آ جائے گی باہر. کہاں ہے ایان علی؟ کہاں ہے ٹیچیز کرنے والے؟ کہاں ہے پناما والے؟ کہاں ہے دبئی لیکس والے؟ کہاں ہے فیس اکاؤنٹ والے؟ کوئی نہیں. ان کو اتنی سہولتیں دے. ایک بندہ، لیٹس ٹاک اباؤٹ جرم کیوں نہیں ہے. ایک بندہ جو کرپشن کے چارجز میں تھا، بگوڑا تھا ملک سے، اسے پاکستان کی ایئر فورس واپس لے کے آتی ہے، اور ایئر فورس کے جہاز میں واپس لایا جاتا ہے، اور نہ صرف ڈپٹی وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، وزیر خارجہ بھی بنایا جاتا ہے. کون سا جرم ہے؟ تو رابرٹ مگابے نے صحیح کہا تھا. کیسے نوجوانوں کو قائل کرو گے کہ تعلیم حاصل کرو اور روزگار ہوگا اور فلاں ہوگا؟ کیسے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لوٹ مار گھسوٹ کرنے والے عیاشیاں کر رہے ہیں، لیکن ایک غریب جو ماسٹر پڑھے رکشے چلا رہے ہیں اور آٹو چلا رہے ہیں اور روزی روٹی کما رہے ہیں اور دیہڑیاں مزدوریاں کر رہے ہیں، تو کیسے قائل کریں گے؟ بہت سی چیزیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، اور جنہوں نے نہیں سمجھنا، اپارٹ فرام دیٹ کیا کہہ سکتے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی اس کے کہتے ہیں جی IG نے کہا تو ہے کہ اٹس اے ٹیسٹ کیس فار اس، IG سندھ نے. لیٹس سی کہ یہ اس ٹیسٹ میں پاس بھی ہوتے ہیں یا پھر وہیں پاؤں پکڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اگلی اپڈیٹ کے انشاءاللہ پھر